السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے تاثیر محبت از قلم مہشبہ کشف، ایپیسوڈ 1۔ مسکراؤ کہ زندگی حسین ہے، ہر طرف روشنی اور ہر طرف بہار ہے، یہ کہنا تھا سب کی پیاری زرنش آپی کا، جو پورا دن چڑیوں کی طرح چہکتی رہتی تھی۔ وہ گھر میں نہ ہوتی تو الیانا اور ان کے بابا جان کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ زرنش اور اس کی چھوٹی بہن کو ان کے بابا جان نے ہی پالا تھا، بڑے لاڈ سے، کیونکہ ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں جب الیانا کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ دن جمعرات کا دن تھا، جس دن زرنو یعنی زرنش خیرات بانٹا کرتی تھی غریب لوگوں میں۔ زرنش بہت خوش مزاج لڑکی تھی، جس کو پیار کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ان کے بابا جان ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ سب سے اچھی بیٹی ہے، ان کا بیٹا بن کر ان کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ کہنے کو زرنش بہت سخت تھی پڑھائی کے معاملے میں اپنی چھوٹی بہن پر، مگر دل کی بہت اچھی تھی۔ ان کو شعر و شاعری لکھنا، کوکنگ اور بیکنگ، اور ساتھ میں آرٹ کا اور کروشیے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنا پورا وقت ان کاموں کو دیتی تھی اور خوش رہتی تھی۔ ایک دن کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے بھوکی الیانا سلاد میں سے کھیرے کھاتے ہوئے بولی، آپی آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ تو زرنش نے حیرانی سے کہا، کیوں بھائی، میں اپنی پیاری سی گڑیا کو کیوں چھوڑوں گی بھلا؟ تو الیانا ایک دم سے مڑی اور غمگین چہرے کے ساتھ کہنے لگی، آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ کے میاں آپ کو لے جائیں گے، اور پھر میں اکیلے ہی اس گھر میں رہ جاؤں گی۔ یہ بولتے ہی زرنش بریانی کی ڈش اٹھا کر کچن سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ بہن چپ کر جاؤ، میں کوئی شادی وادی نہیں کر رہی اور نہ ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ الیانا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے زرنو نے بات کاٹتے ہوئے کہا، چپ کرو اور کھانا کھاؤ۔ نہ جانے کیوں چھوٹی بہنوں کو بہت دکھ ہوتا ہے بڑی بہنوں کے چلے جانے سے۔ خیر، اس دن کے بعد الیانا یہی سوچتی رہ گئی کہ زرنش آپی کی شادی کب ہوگی اور وہ کیسے دہاڑے مار کر روئے گی ان کی شادی پر، اور بریانی کھا رہی ہوگی ایکسٹرا بوٹی کے ساتھ۔ اگلے دن جمعرات تھی اور زرنش کو یہ دکھ تھا کہ ان کی ماں ان کے قریب نہیں، اور دھیمی آواز میں سارے گھر کو دیکھ کر کہنے لگی، ماں کے بغیر گھر قبرستان ہوتی ہے۔ بہت اکثر، بہت زیادہ، بہت ہی یاد آتی ہو، کبھی تنہا جو میں بیٹھوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ آج جمعرات کا دن ہے اور اس نے بھاری دل کے ساتھ ایک بڑا پتیلا چاولوں کا بنوا کر مظہر چچا، جو گھر کے ساتھ والی ویلڈنگ کی دکان پر بیٹھتے ہیں، ان سے کہہ کر گاڑی میں رکھوایا، اور وہ اور اس کے بابا جان مل کر نکل پڑے غریبوں کی تلاش میں۔ روڈ پر بہت سارے غریب لوگ اکثر مل ہی جاتے ہیں، اور خاص طور پر چھوٹے بچے جن کو وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پیارے کھلونے دے دیتی۔ راستے میں بہت رش تھا تو اس نے منہ بناتے ہوئے بولا، بابا یہ کیوں رش ہے اتنا، اور کیا ہو رہا ہے؟ میرے بنائے ہوئے چاول ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو فوراً جواب آیا، زرنو یہاں شاید کوئی بڑا سیاست دان آیا ہے تو اس لیے روڈ بلاک ہے۔ زرنش نے پھر منہ بناتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنا فائدہ کرتے ہیں اور غریبوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا کہ وہ روڈ اسی طرح تھا، تو زرنش ہماری ہے بھی تو ڈان جیسی، جو گاڑی سے نکلی ایک رعب میں اور اپنے بازو اوپر کر لیے اور من ہی من میں بڑبڑانے لگی کہ اس سیاست دان کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، سمجھتا کیا ہے خود کو، بدتمیز انسان۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے آئی اور دیکھا کہ پورے روڈ کے درمیان اس صاحبزادے کی لمبی بڑی گاڑی کھڑی تھی، اور اس کے کالے شیشوں پر غصے والی زرنش کا پیارا سا کیوٹ سا منہ نظر آ رہا تھا، اور چمک بھی رہا تھا سورج کی وجہ سے۔ گاڑی کے شیشے کو ٹھکٹھکایا اور وہ شیشہ جب نیچے ہوا تو اندر کوئی اور نہیں بلکہ دی ون اینڈ اونلی سردار ابرار شاہ تھا، جس کی شہد کی رنگ جیسی آنکھیں تھیں اور بال صحیح سنہرے تھے اور ویل مینرڈ داڑھی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا
جس کے پیچھے لڑکیاں مرتی تھیں اور زیادہ ووٹ بھی لڑکیوں کے ہی آتے تھے، اور ان کی اماؤں کو لگتا تھا کہ ابرار شاہ ان کی بیٹیوں سے شادی کر لے گا۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی چھا گئی۔ نہ جانے زرنش کا غصہ آخر کہاں چلا گیا تھا اس پل۔ دھوپ میں چمکتی ہوئی ہیزل آنکھوں کا لطف ابرار شوق سے لے رہا تھا۔ نہ جانے اس کا ایٹیٹیوڈ اور رعب و دبدبا کہاں چلا گیا تھا۔ پیچھے سے آدمی بولا، چھٹا نہیں ہے ہمارے پاس، بہن معاف کرو، تو ابرار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زرنش کے کانوں میں یہ بات جانے کی دیر تھی کہ اس کا وہ غصہ واپس آ گیا اور ایک دم سے پھٹ پڑی غصے سے۔ ایکسکیوز می، دماغ آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں کوئی بھیک مانگنے والی لگتی ہوں آپ کو؟ تو ابرار نے جواب دیا، ہاں ہاں، سو سوری، نہیں، بالکل نہیں، اور اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا۔ تو زرنش نے جواب میں تلخی سے بولا، آپ لوگوں کی گاڑی راستے میں کھڑی ہے اور سارے روڈ بلاک ہیں، اپنی بڑی سی شیر کے منہ والی گاڑی سائڈ پر کر دیں تاکہ باقی لوگ جا سکیں۔ یہ بولنا وقت تھا کہ ابرار کے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور بولا، نواز، سائڈ پر لگاؤ ہماری گاڑی، اور بے تکلف ہو کر بولا، ہو گیا کام آپ کا میم۔ زرنش منہ یہاں وہاں کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ روڈ اس کی وجہ سے کھل گیا تھا اور ساتھ آس پاس کی گاڑیوں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ لوگ لیٹ ہو رہے تھے اور کوئی بھی سردار صدام شاہ اور اس کے بیٹے کے آگے آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ وہ آج لیٹ پہنچے تھے یتیم خانے، تو وہاں کے بچے افسردہ حالت میں بیٹھے تھے اور اس کو دیکھتے ہی خوشی سے ناچنے لگے۔ ان سب کو زرنش نے پیارے پیارے کھلونے دیے اور کھانا پروسا۔ تھک کر شام کے وقت گھر آئی تو الیانہ بولی، آپی کیسا تھا دن، اور سب بتائیں آج کے دن کے بارے میں۔ تو زرنو بھی آتے ساتھ ہی شروع ہو گئی، جس پر ان کے بابا نے تھوڑا سا ڈانٹا کہ زرنش کو بیٹھنے تو دو بیٹا، اور الیانہ نے کہا، سوری بابا جان، آؤ آپی، بیٹھو یہاں تخت پر میرے ساتھ۔ جب الیانہ نے سنا ابرار کے بارے میں تو جھومنے لگی، کیونکہ اس کا فیورٹ سیاست دان تھا اور اسی کی وجہ سے وہ سیاست میں بہت شوق رکھتی تھی۔ اس نے کہا، آپی، اگر آپ کی اور ابرار کی شادی ہو گئی تو کتنا مزہ آئے گا۔ اس وقت اذان کی پکار ہوئی تو زرنش، جو بات سن کر چپ تھی، ایک دم سے بولی، چپ، اذان ہو رہی ہے اس وقت، کیا بول رہی ہو؟ تو الیانہ نے جملہ پورا کرتے ہوئے کہا، آمین۔ تو زرنش ایک دم سے شرما گئی اور کچن کی طرف بھاگی۔ الیانہ سارا وقت یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اس کی بہن کی شادی ابرار سے ہو جائے۔ کھانے کے لیے زرنش نے آواز لگائی تو اس نے جواب دیا، اچھا، ہونے والے ابرار کی دلہن؟ تو زرنش نے منہ پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا کہ چپ کرو، بابا سن لیں گے۔ تو اس نے کندھے اوپر کر کے ہلکی آواز میں بولا، اوکے، ہونے والے ابرار کی دلہن۔ زرنش اپنے کمرے میں بیٹھے پینٹنگ کر رہی تھی اور یقین سے کوئی اور بندہ اتنا اچھا آرٹ ورک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جس نزاکت اور خوبصورتی سے اپنی تصویر بناتی تھی، اس کا جواب واقعی نہیں تھا۔ جبکہ اس کی چھوٹی اور چلبلی بہن الیانہ اس سے مختلف تھی۔ اسے گیمز کھیلنا اور موویز دیکھنا بے حد پسند تھا اور یقین سے وہ ان میں ماہر تھی۔ زرنش کو تو وہ ابرار والی بات کب کی بھول گئی تھی، جب ایک دم سے فون چلاتے الیانہ اٹھی اور بولنے لگی، آپی، آپی، دیکھو یہ سردار ابرار کا انٹرویو آ رہا ہے، اور کالے جوڑے اور بھورے رنگ کے ویسٹ کوٹ میں کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے نا آپی۔ زرنش کی گود میں چڑھتے ہوئے اپنے کھلونوں میں گم الیانہ بول ہی رہی تھی کہ اسے کاٹتے ہوئے زرنش نے فوراً کہا، آئے ہائے، دور ہو جاؤ مجھ سے، اور اس ابرار کو بھی دور کرو میری نظروں کے سامنے سے۔ آپی، کیا ہو گیا ہے؟ میری تو خیر ہے، مگر میرے پیارے سے سپر مین کو تو کچھ نہ کہیں۔ یہ بول کر بستر پر بیٹھی ہوئی الیانہ بستر پر لوٹ پوٹ کر آئے ہائے کہنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر زرنش حیران تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا غصہ کرے۔ اس کی ہنسی چھوٹ ہی گئی الیانہ کی حرکتوں کو دیکھ کر اور بولی، توبہ ہے بھائی، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ ایٹیٹیوڈ تو اتنا ہے کہ حور برا ہو، اور غصہ اتنا
کہ آگ نکلنے والا ڈائناسور ہو اور ابھی کسی غریب کو کھا جائے گا۔ یہ بولنا تھا کہ بستر پر لیٹی ہوئی الیانا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے تاثرات بدل گئے اور کہنے لگی، آپ ہی اس دن تو اس نے کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا آپ کو، اور ہنسے بھی تھے۔ تو زرنش خاموش ہو گئی اور ہلکی آواز میں کہنے لگی، ہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے تو وہ خڑوس اور بدمزاج ہی۔ ان کی باتوں کے درمیان ان کے ابا حضور تشریف لائے اور فرمایا، میری پاگل بیٹیوں، تمہاری سہیلی آئی ہے، اس کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ تو زرنش الیانا کے آگے منہ بناتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی۔ چائے بن گئی تو اس نے کپ میں ڈالی، جس کے باقی 4 کپ الیانا میڈم توڑ چکی تھیں بے دھیانی میں۔ یہ تو ایسا کہنا جائز ہوگا کہ ابرار کے خیالات میں۔ زرنش غصہ دکھاتے ہوئے بولی، اللہ، اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ شادی کر کے جائے گی اور اگلے دن ساس نے اسے گھر سے نکال دیا ہوگا۔ یہ بات پیچھے کھڑی نازو یعنی نازش نے سن لی، جو زرنش کی بہترین دوست تھی اور پڑوسی بھی، اور بولی، بہن، تمہاری بہن نے ساس کو ہی گھر سے نکال باہر پھینکا ہوگا، جس طرح کے حالات ہیں۔ زرنش نے یہ سنا تو وہ ہنسنے لگی اور مڑ کر نازش کو گلے لگایا اور کہا، بہن، اتنے وقت بعد کیسے آنا ہوا؟ تم تو شاید راستہ بھول گئی تھی میرے گھر کا، اور فون بھی نہیں اٹھاتی تھی میرا۔ تو نازش نے کہا، بتاتی ہوں سب، تم میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ زرنش نے ٹرے اٹھایا اور دونوں کمرے کی طرف روانہ ہوئے، اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کالا ماسک پہنے ہوئے آدمی کو دیکھ کر زرنش تو اچھل ہی گئی، ساتھ میں ٹرے بھی اچھل گیا، یعنی چائے اور بسکٹ نے ایک دوسرے کی جگہ لے لی تھی، اور ٹرے میں بھی چائے یہاں سے وہاں بہہ رہی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا بدتمیزی ہے لیانا؟ نازش بیچاری پچھلی دیوار پر چپک گئی اور کہنے لگی، اللہ میری توبہ، پلیز مجھے معاف کر دیں، میری بڑی چھوٹی عمر ہے، اور اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ حیران الیانا اور زرنش دونوں نے مڑ کر نازش کو دیکھا، اور جب دماغ جگہ پر آیا تو اس کی باتوں کو غور کیا تو پھوٹ پھوٹ کر ہنسنے لگ گئیں۔ وہ جو ٹرے زرنش کے ہاتھوں میں تھا اب ہنسنے سے لرز رہا تھا اور جھٹکے کھا رہا تھا۔ زرنش نے ٹرے کو ٹیبل پر رکھا اور دیکھا کہ ٹرے کا نظام تو الٹا ہو گیا ہے۔ ہنستے ہوئے بولی، لو نازش، تم چائے کے کپ میں ڈوبے ہوئی بسکٹ اور ٹرے میں تیرتی ہوئی چائے پیو۔ الیانا نے بھر کر صاف بسکٹ اٹھایا تو زرنش نے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، دور ہو یہاں سے، یہ مہمان کے لیے ہے۔ کیا تم مہمان ہو؟ نہیں، یہ کالا جن بابا ہے جس نے مجھے ڈرا دیا، نازش فوراً سے بولی۔ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کو دیکھ کر ہنسی آئے، جیسے آپ دیوار پر ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے کر کے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہاں ہاں، بہت مزاقیہ خیز، چپ کرو اور کمرے سے باہر جاؤ، زرنش ایک دم سے سنجیدہ نظر دکھاتے ہوئے بولی۔ اف اللہ، ایک تو آپ لوگوں کی باتیں نہیں ختم ہوتی، الیانا منہ بناتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ زرنش کے کان اس بات کو سننے کے لیے بےتاب تھے، اور اسے کسی طرح کی امید تھی کہ نازش جو بھی بولے گی وہ اچھی ہی بات ہوگی، جیسے کہ رشتے کی بات یا کچھ اور، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ نازش کا اداس چہرہ دیکھ کر زرنش کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور وہ اور بھی زیادہ پرجوش نظروں سے نازش کی طرف دیکھنے لگی۔ نازش نے فوراً باتیں بتانی شروع کیں۔ تم جانتی ہو نا عمر کو، وہ جو دودھ والے کی دکان پر بیٹھتا ہے، وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میرا ہر جگہ پیچھا کرتا ہے، اور میرے گھر کے آگے سے بھی گزرتا ہے بار بار۔ بہت لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ میرا تو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے اب، اور یہ نہ ہو کہ میں اس کو کچھ کہوں یا تھپڑ مار دوں تو کچھ اس سے زیادہ برا نہ ہو جائے۔ بہن، میں اس کو سبق سکھا کر آتی ہوں، تم صبر کرو، یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، غصے میں بولتے ہوئے اور اپنی آستینوں کو دونوں بازو کے اوپر کرتے ہوئے اور نیلے رنگ کے دوپٹے کو اپنے کندھے سے پیٹھ تک باندھتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ نازش مشکل سے اس کو واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، چپ کر کے بیٹھ جا میری ماں، تجھے رب کا واسطہ، یہ بات کسی کو نہیں پتا، اور تم کو پتا ہے نا میرے ابو اور بھائی دونوں کتنے غصے والے ہیں،
وہ تو مجھے مار ہی دیں گے۔ زرنش نے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، کل ہم دونوں جائیں گے شاپنگ کرنے، کل دیکھنا تم اس کو میں کیسے سیدھا کرتی ہوں۔ نازش فوراً سے بولی، مگر کل تو اتوار ہے۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹا پیج کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔